اللہ رب العزت سے سلامتی کی دعا کریں کہ اللہ پاکستان اور اہل پاکستان کو سلامت رکھنا۔ یا رب العالمین، ہم تجھ سے عافیت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سلامتی عطا فرما دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان میں نے پچھلے جمعے بھی سنایا تھا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کے امام، مجاہدین کے قائد، مجاہدین کے لیڈر اعظم، 10 سال آپ کی جنگوں میں ہی گزری۔ مدینہ میں جب آپ آئے تو 10 سال جنگیں ہی جنگیں لڑی۔ 27 کے قریب غزوات میں آپ نے شرکت کی، لیکن اس کے باوجود آپ جیسا بہادر، آپ جیسا نڈر اور آپ جیسا شیر دل مانے پیدا ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ نے اپنی امت کو تعلیم یہ دی ہے۔ کیا فرمایا؟ ایھا الناس سألوا اللہ العافیہ لا تتمنوا لقاء العدو۔ لوگوں، دشمن سے جنگ کی تمنا نہ کرو۔ سأل اللہ العافیہ، اللہ سے سلامتی مانگو۔ اور سلامتی رب تعالیٰ سے مانگنی بھی چاہیے کہ مولا کریم امت مسلمہ کو سلامتی عافیت عطا فرما دے، ہر مسلمان کی حفاظت فرما دے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی عقل بہت کم ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر عورتیں بھی بڑی بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، لیکن وہ جو قرآن مجید میں قصہ بیان ہوا ہے ملکہ بلقیس کا، وہ عورت تو بڑی سمجھدار تھی۔ جب ہدہد نے جا کر اس کے پاس لیٹر پھینکا، سلیمان علیہ السلام کا وہ خط ہدہد نے جب ملکہ بلقیس کے پاس پھینکا کہ فرما بردار بن جاؤ، فرما بردار بن کے آ جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ، تو وہ عورت دیکھتی ہے کہ خط لانے والا بھی پرندہ ہے اور جس نے بھیجا ہے وہ بھی تو کوئی چیز ہوگا۔ ادھر خط پکڑا ہوا ہے اور سامنے ہدہد بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔
اپنے جرنیلوں کو اکٹھا کرتی ہے اور بلا کر ان سے مشورہ کرتی ہے کہ مجھے یہ خط ملا ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ فوجی، اس کے کمانڈر، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو قوت ہی بڑی، ہمارے پاس تو طاقت ہی بڑی، اسلحہ بھی ہمارے پاس فوجیں بھی بہت ہیں، آپ بس حکم کریں ہمارے لیے کیا آرڈر ہے۔ تو وہ عورت سمجھداری کی انتہا کر دیتی ہے، سمجھدار تھی تو سمجھداری کی انتہا بھی کس طرح کرتی ہے، کہتی ہے کہ نہیں، اگر جنگ ہو تو پھر شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، دیہاتوں کے دیہات ہلاک ہو جاتے ہیں، عزتوں والے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ کہتی ہے سب سے پہلے میں سفارتی محاذ پر کارروائی کرتی ہوں، کچھ تحفے تحائف بھیجتی ہوں، اس کے بعد دیکھوں گی، پھر فیصلہ کروں گی کہ میں نے کیا کرنا۔ جب تحفے تحائف سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ چند تحفے، مجھے تو اللہ ذوالجلال نے دنیا کے خزانوں سے نوازا ہوتا ہے، اللہ نے تو مجھے ہر نعمت دی ہوئی ہے۔ کہا بتاؤ، فرما بردار ہوتی ہو، مسلمان ہوتی ہو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو وہ عورت سمجھدار تھی، کہتی ہے میں مسلمان ہوتی ہوں، میں فرما بردار ہوتی ہوں۔ تو ایک عورت کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جب لگ جائے تو شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ اور ہمارے کچھ جوشیلے نوجوان جو یہ کہتے ہیں کہ جنگ لگتی کیوں نہیں، جنگ لگ جانی چاہیے، ان کے ڈرون ہماری طرف آ رہے ہیں، ان کو جواب دینا چاہیے، میزائل ادھر سے مارنا چاہیے۔ تو یہاں پہ ہماری پاکستانی فوج جنہوں نے بڑی بہادری اور دلیری اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انڈیا پر حملہ تو کیا ہے، دلیری تو دکھائی ہے اور جواب بھی دیا، اور ہمارے نوجوان خوش بھی ہو رہے ہیں کہ کمال کر دیا ہے، اور یقیناً یہ کمال کی ہی بات کہ مسلمان کو اللہ ذوالجلال نے طاقت دی ہے کہ جب کوئی ناپاک ارادوں سے اس ملک کی طرف دیکھتا ہے تو پھر مسلمان بھی کسی سے کم نہیں ہے، جواب دیتا ہے، اور مسلمانوں نے جواب دیا ہے، اور ایسا جواب دیا ہے کہ
ساتھ نسلوں تک یاد رکھیں گے کہ کوئی مسلمان ہمارے ہی ملک میں آئے اور تباہی پھیر کے واپس آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا سأل اللہ العافیہ، اللہ سے سلامتی مانگو، عافیت مانگو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبُتُوا فَاصْبِرُوا، اور اگر جنگ ہو جائے تو پھر ثابت قدم ہو جاؤ، صبر کرو، پھر ڈٹ جاؤ، کیونکہ اللہ ذوالجلال واللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ پھر یہ نہیں دیکھنا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، ہماری تعداد کتنی ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھنا کہ ان کے جہاز کتنے ہیں، ہمارے جہاز کتنے ہیں۔ جب جنگ لگ جائے تو پھر ڈٹ جاؤ، میدان لگ جائے تو پھر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرو، واپس لوٹنا نہیں ہے۔ پھر یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی کہ ہماری تعداد کم ہے، ان کی زیادہ ہے، ہمارے پاس جہاز تھوڑے ہیں، ان کے پاس جہاز زیادہ ہے، ہمارے پاس اسلحہ کم ہے، ان کے پاس زیادہ ہے۔ پھر یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، پھر یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو حکم دیا ہے کہ جب جنگ لگ جائے تو پھر ڈٹ جاؤ مسلمان۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کئی بار ایسا ہوا ہے اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا کہ تھوڑی سی جماعت، مٹھی بھر جماعت بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دے دیتی ہے، لیکن کب شکست دیتی ہے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے بڑی بڑی جماعتوں کو چھوٹی جماعت شکست دے دیتی ہے۔ جنگ بدر میں 313 تھے، دشمن کی تعداد بہت بڑی تھی، مسلمانوں کے پاس اتنا مضبوط اسلحہ نہیں تھا، مسلمان تعداد میں زیادہ نہیں تھے، مٹھی بھر مسلمان تھے، 313 کی تعداد تھی، اور کافروں کا ایک بہت بڑا جتھا، ایک بہت بڑی جماعت مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئی۔ مسلمانوں کے پاس ہتھیار کیا تھے؟ کسی کے پاس تلوار تھی تو ڈھال نہیں تھی، کسی کے پاس ڈھال تو تھی لیکن تلوار نہیں تھی، کسی کے پاس تیر تھا تو چلانے کے لیے کمان نہیں تھی، کسی کے پاس نیزہ تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے یہ مٹھی بھر مسلمان کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہیں تو اسلحہ کیا ہے ان کے پاس؟ کوئی اسلحہ نہیں ہے، نہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مجاہدین کی
صف بنا کے ان کو کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ٹہنیاں پکڑا دی. کبھی کھجور کی ٹہنیوں سے بھی جنگ ہوئی نہیں ہوئی، لیکن اللہ ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ ذوالجلال تھوڑی سی جماعت کو بڑی بڑی جماعتوں پر فتح دے دیتی ہے، مٹھی بھر جماعت بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دے دیتی ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اسلحے کے زور پر نہیں، جنگی جہازوں کے زور میں نہیں، فوجیوں کی تعداد کے اعتبار سے نہیں، ایٹمی اسلحے کے اعتبار سے نہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ ذوالجلال کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دے دیتی ہے ایک چھوٹی سی جماعت. اللہ کا حکم ہو تو پھر فتح ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہو تو پھر کامیابی نصیب ہوتی ہے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ ذوالجلال صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو اس لیے سب سے پہلے جنگ کی تمنا نہیں کرنی، اور اگر کوئی کہے کہ میں آتا ہوں، اگر وہ آ جائے تو پھر ڈٹ جانے کا حکم ہے کہ اس کے ساتھ پھر مقابلہ کرو، ڈٹ جاؤ. اللہ رب العزت کا قرآن حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب دشمن کا ٹاکرا ہو جائے تو اس کے ساتھ پھر ڈٹ جاؤ. خالی ڈٹ جانے کا حکم ہی نہیں ہے، دشمن کے ساتھ خالی مقابلہ کرنے کا ہی حکم نہیں ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جنگ کے دوران بھی اللہ ذوالجلال کا ذکر زیادہ کرو، اللہ رب العزت کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. جنگ کے دوران گانے نہیں سننے، جنگ کے دوران ملی نغمے نہیں سننے، جنگ کے دوران قوالیاں اور بنڈوں کی طرح چفتیں نہیں لگانی. جنگ کا موقع آ جائے تو اللہ ذوالجلال نے ہمیں سبق کیا دیا ہے، اللہ ذوالجلال کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، کثرت سے اس کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تمہیں فتح مل جائے. اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کو یاد کرو گے اور رب کا ذکر کرو گے تو فتح بھی مل جائے گی اور اللہ ذوالجلال کی مدد بھی آئے گی. اور اللہ کی مدد مانگنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. وہ اللہ جو پوری کائنات کا خالق ہے وہ تو کہتا ہے اگر میری مدد لینی ہے تو نماز پڑھو اور صبر کرو. صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی اللہ ہے. ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ اللہ ذوالجلال صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو نماز جنگ کے دوران بھی معمول ہے. آمنہ کے لال علیہ السلام جنگ کا ماحول بھی اگر بن جائے تو نماز تو اللہ کا ذکر ہے، نماز کو نہیں چھوڑتے. اللہ سے مدد لینی ہے تو دعائیں کریں، دعائیں
التجائیں کریں، اپنے رب کے سامنے گڑگڑائیں، اللہ ذوالجلال کو پکاریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ جب آپ جنگ کے لیے کھڑے ہوتے تو مجاہدین کی دو صفیں بنائے، ایک سب سے پہلی صف جو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہے، اور دوسری صف پیچھے بنائی ہے، اس میں آپ مومنوں کو نماز پڑھانا۔ جنگ کا ماحول ہے لیکن اللہ کا ذکر، نماز پھر بھی نہیں چھوڑی، اور دشمن سامنے، جنگ کا ماحول ہے، نماز کو پھر بھی ترک نہیں کیا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر جنگ مزید تیز ہو جائے، جنگ زیادہ ہو جائے، تو وہی 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعتیں ہو جائے گی۔ 4 رکعتوں والی نماز پھر انسان 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے، اور پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پڑھی ہے۔ اور اگر جنگ کا ماحول اس قدر نازک ہے، اس قدر تیز ہے، تو پھر یہی 4 رکعتوں والی نماز 1 رکعت بھی ہو جاتی ہے۔ جنگ کے دوران نماز کی پھر بھی چھوٹ نہیں ہے، 1 رکعت ہی کیوں نہ پڑھو، لیکن پڑھنی چاہیے۔ جنگ کا ماحول ہے، چلتے پھرتے 1 رکعت نماز پڑھ لو۔ جہاز چلا رہے ہو، جہاز میں بیٹھے ہو تو جہاز میں بیٹھے ہی 1 رکعت پڑھ لو۔ کوئی ٹینک چلا رہا ہے تو ٹینک میں بیٹھے ہی 1 رکعت نماز پڑھ لو۔ مورچے میں بیٹھے ہو تو مورچے میں ہی 1 رکعت نماز پڑھ لو۔ نماز کی جنگ کے دوران میں چھوٹ نہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اگر چاہتے ہو کہ ہمیں فتح مل جائے، کامیابی ہمارا مقدر بن جائے، تو پھر اللہ ذوالجلال کا ذکر کرو۔ جنگ کے دوران بھی اللہ کو یاد کرو، ملی نغمے نہیں گانے، چفتے نہیں گانے گا کر لوگوں کے اندر اس طرح کے جذبے پیدا کرنا، تو یہ ملی نغمے اور یہ گانے اور چفتے یہ نہیں گانے۔ صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اپنی لڑائی کو لڑنا ہے۔ اب تو پاکستان نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ اگر کافر 10 گنا بڑا ہے، انڈیا 100 گنا بھی بڑا ہو تو کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مسلمان کو اللہ ذوالجلال نے طاقت ہی ایسی ہے۔ 900 جہاز اور پاکستان کے پاس مٹھی بھر جہاز ہے، لیکن کسی کافر کی دوبارہ ہمت نہیں ہوئی۔ کوئی میلی آنکھ سے آپ کے ملک کی طرف نہیں دیکھتا، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ 1 انچ ہی آپ کے ملک کے اندر گھس جائے۔ اور ہمیں کیا حکم ہے؟ اے ایمان والو، اللہ کے حکم کے ساتھ فتح ہوگی، اللہ کے حکم کے ساتھ ہی کامیابی ملے گی۔ تمہارے اسلحے کے زور پہ کامیابی نہیں ملے گی، اسلحے کے زور پہ فتح نہیں ملے گی۔ اللہ کی مدد لینی ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، اپنے رب کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، اللہ سے دعائیں مانگتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، غلط فہمیوں سے دور رہو۔
غلط فہمیاں نہ پالیں۔ کن کے بارے میں؟ اپنے جوانوں کے بارے میں کہ ہماری فوج یہ ہے وہ ہے۔ اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں کے اندر اپنی فوج کے لیے محبت کو پالیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا 4-5 دن پہلے کوئی ووٹ لینے والا بڑے سے بڑا لیڈر آپ کو نہیں، آپ کے پاس نہیں آیا آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ کون آئے تھے؟ مدد کس نے کی تھی؟ افواج پاکستان میں، ان جوانوں نے جو سینہ تان کر اپنی چھاتی دشمن کے سامنے کھڑی کر کے سرحد کے اوپر کھڑے ہیں کہ دشمن کی اگر کوئی گولی بھی آتی ہے، دشمن کا کوئی فائر بھی آتا ہے، تو میرے مسلمان بھائی جو ہے وہ اپنی سکون کی نیند سوتے رہے، دشمن کی گولی اور اس کا وار کھانے کے لیے ہمارے سینے آگے آگے۔ تو اپنی فوج کے لیے اور جوانوں کے لیے تو دعا تو بنتی ہے، دعا تو کرنی چاہیے۔ آپ کی دعاؤں کے وہ مستحق ہے، جب نماز پڑھے تو ایک دعا ان کے لیے بھی کیا کرے، اللہ وہ جوان جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں ان کی حفاظت فرما دے۔ مولا کریم وہ بھی تو ماں کے بیٹے ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرما دے، تو ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، وہ بھی تو ماں کے لال۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اللہ ذوالجلال کا ذکر کیا کرو، اللہ ذوالجلال تمہیں فتح نصیب فرما دے، اور ہر دم دعا کیا کرے، دعا کریں گے تو اللہ فتح نصیب فرما دے۔ اور پھر دشمن کی بڑی تعداد دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے کہ دشمن ہم سے زیادہ طاقتور ہے، یا اس کے پاس زیادہ جنگی جہاز، یا پھر وہ اس کے پاس بڑی بڑی طاقتیں، کون سے ملک اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور ہمارا ساتھ کون ملک دے رہا ہے، پھر یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ جب جنگ ہو جائے تو پھر دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب جنگ احزاب میں چاروں طرف سے مدینہ میں دشمنوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا، تو کچھ منافقین بھی تھے، وہ کہا کرتے تھے کیا مسلمانوں کا پتہ چلے گا کہ یہ کتنے پانی پانی۔ مومنوں نے جب یہ سنا کہ بنو غطفان والے بھی آگے ہیں، بنو خزیمہ والے بھی آگے ہیں، مکہ کے سارے دشمن بھی جمع ہو گئے ہیں، سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، فلاں بھی آ گیا ہے، فلاں بھی آ گیا ہے، سارے دشمن مل کر جمع ہو گئے ہیں، تو اس وقت پھر انہوں نے اپنی زبان سے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس تو اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو جہاز نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے، ہمارے پاس فوج نہیں ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو بہترین کارساز ہے، تو ہمارے لیے کافی ہے، تو بہترین ہے۔ تو پھر اللہ ذوالجلال کی مدد آئی، اور ایسی مدد آئی پھر اللہ ذوالجلال نے دکھایا وہ فوجیں جو بھاری تعداد میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئی تھی اور مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور ہر کافر آ گیا تھا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، پھر وہ ایسے بھاگے، اس طرح
بھاگے، مسلمانوں نے جو مارے وہ تو مارے ہی تھے، پھر جب وہ واپس پیٹ پھیر کے بھاگے تو اپنے ہی قدموں کے نیچے کچل کے بھی کئی کافر مارے گئے، اور اسی طرح مسلمانوں کو اللہ ذوالجلال نے فتح دیا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے، اور جنگ کا ماحول ہو تو پھر اللہ ذوالجلال کا ذکر کرنا چاہیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر فتح بھی ملتی ہے، کامیابی بھی ملتی ہے۔ اللہ ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے جب جالوت اور طالوت علیہ السلام کی جنگ ہوئی، تھوڑے تھے تعداد میں، لیکن اللہ ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ ہم تھوڑے ہیں لیکن تیرے دین کی خاطر میدان میں آگے ہیں، اسلام کی خاطر میدان میں آگے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ہم میدان میں آگے ہیں۔ اے اللہ ہمیں صبر بھی دینا اور ثابت قدمی بھی عطا کر دینا۔ اللہ کافروں پر ہماری مدد فرما، اور اللہ ذوالجلال نے مدد فرمائی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی امت کو سبق دیا سأل اللہ العافیہ، لوگوں اللہ سے عافیت اور سلامتی مانگو، جنگ نہیں مانگو، اور ساتھ بھی مسلمانوں کو یہ رغبت بھی دلائی۔ آپ نے فرمایا ان الجنت تحت ظلال السیوف، فرمایا جنت لینی ہے تو تلواروں کے سائے میں جنت ملے گی۔ ان الجنت تحت ظلال السیوف، فرمایا اگر جنت لینی ہے تو پھر تلواروں کے سائے میں جنت ملے گی، پھر جنت ملے گی۔ بم برسیں گے، میزائل جائیں گے، تباہی ہوگی تو پھر اللہ کی جنت ملے گی، جہاد ہوگا تو پھر جنت ملے گی، تلواروں کے سائے کے نیچے جنت ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا بھی سکھائی، اللہم منذر الکتاب ومجری السحاب وحاسب الاحزاب احزبهم وانصرنا علیہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں یہ بھی دعا سکھائی ہے، اے اللہ کتاب اللہ کو نازل کرنے والے، اے بادلوں کو چلانے والے، اے دشمنوں کے لشکر کو نیست و نابود کرنے والے، اے دشمن کے لشکر کو شکست دینے والے، اللہ اس باری لشکر کو شکست دے دے۔ اے اللہ ہماری مٹھی پر جماعت کو فتح نصیب فرما دے۔ تو یہ دعا تو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، پڑھنی چاہیے، اللہ ہمیں فتح نصیب فرما۔ اللہ سے ہر دم دعا کرے، سجدے میں ہے تو پھر بھی دعا کرے، صبح دوپہر اور شام کو اللہ کے سامنے گڑگڑا کر دعائیں کرے، اللہ رب العزت کی فتح مل جائے گی۔ اور اگر تم ڈٹ جاؤ گے دشمن کے مقابلے میں تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی مدد آئے گا۔ اور اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ تو کامیابی پھر تمہاری، لیکن شرط ساتھ یہ لگائی ہے کہ اگر تم پکے مومن بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ تو پھر کامیابی تمہاری ہے، پھر فتح ہی تمہاری ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ مومنوں تمہاری جانیں، تمہارا مال میں نے خرید لیا اور بدلے میں نے تمہارے ساتھ جنت کا ایک سودا کیا، تمہاری جان بھی میری ہے، تمہارا مال بھی میرا ہے۔
اور اس کے بدلے میں اللہ جلال فرماتے ہیں میں نے تم سے جنت کا سودا کر لیا ہے، تمہیں جنت عطا کر دوں۔ اور رب العالمین کے ساتھ تجارت کر لو، اللہ جلال کے ساتھ سودا کر لو۔ رب کے ساتھ جو سودا کر لیتا ہے تو پھر نفع بھی بے حساب ملتا ہے۔ فرمایا تمہارے مال اور تمہاری جانیں میں نے خرید لی ہیں اور بدلے میں تمہیں جنت عطا کر دوں۔ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ ذوالجلال کی راہ میں جہاد کرو، فیقتلون ویقتلون، کبھی تم دشمن کو مارو گے، کبھی تم شہید ہو جاؤ گے، کبھی وہ تمہیں شہید کریں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا وعدہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی اللہ ذوالجلال نے بتا دیا۔ اور اللہ کہتا ہے خوش ہو جاؤ، اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو سودا تم نے میرے ساتھ کیا ہے، اور جو اس پر قائم ہو جاتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، جو اس سودے پر قائم ہو جائے، جو میری راہ میں جہاد کرے اور اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے مسلمانوں کے ساتھ بے شمار وعدے کیے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، فرمایا مسلمانوں اپنے گھوڑے تیار رکھو، ان کے لیے اسلحہ تیار رکھو، کن کے لیے؟ وہ خبیث گندی فطرت کے لوگ، گندے لوگ جو منافق ہیں، جو کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں لیکن مسلمان تو نہیں ہے، اندر سے تو کافر ہی ہے، ان منافقوں کے لیے جنگ کا سامان تیار رکھو، گھوڑے بھی تیار رکھو اور اسلحہ بھی تیار رکھو۔ ترہبون بہ عدوا للہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم واللہ یعلمہم، تم گھوڑے تیار رکھو گے، اسلحہ دشمن کے لیے تیار رکھو گے، تو پھر تم سے اللہ کے دشمن بھی ڈریں گے، تمہارے دشمن بھی ڈریں گے، اور وہ بھی تم سے ڈریں گے، جن کو تم نہیں جانتے وہ بھی تم سے ڈریں گے، اور وہ لوگ بھی ڈریں گے جن کو تم جانتے بھی نہیں ہوگے یہ کون ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف دشمنوں کے دل میں بیٹھ جائے گا، وہ جہاں بھی ہوگا، اگر تم نے اسلحہ تیار رکھا ہوا ہے، گھوڑے تیار رکھے ہیں، دشمن سے لڑنے کے لیے طاقت تیار کی ہے، تو پھر ہر وہ منافق و کافر تم سے ڈرے گا، جو میلوں دور بھی بیٹھا ہوگا اس کے دل میں تمہارا ڈر اور خوف ہوگا۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فیس بک پہ میں نے پوسٹ پڑھی کہ انہوں نے ساتھ کہ یہ جو کافر ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنی ہے، ان کی اتنی اوقات نہیں، ان کی اتنی اوقات نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ ابھی تو ہم نے چائنا کا مال چلایا ہے، استعمال کیا ہے، اور ان کا یہ حال ہے، اور جب ڈاکٹر عبدالقدیر کا مال چلایا اس دن ان کا کیا ہے؟ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس دن کیا بنے گا جب ہمارا وہ ایٹمی ہتھیار چلے گا، اس دن ان کا حال کیا ہوگا؟ اور وہ نعمت جو ہمیں ڈاکٹر عبدالقدیر کے ذریعے ملی ہے، اللہ ذوالجلال ڈاکٹر عبدالقدیر کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرماتے ہیں، وہ نعمت جو ہمیں اس کے ذریعے ملی ہے،
اللہ کے حکم سے وہ گھوڑا جو ہم نے تیار کیا ہوا، اس کا ڈر اور خوف اتنا ہے کہ آج تک ہندو کی جرت نہیں کہ مسلمان کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھ سکے۔ کسی کافر کی جرت نہیں ہے کہ پاکستان کی مسلمانوں کی سرحد پار کر کے دیکھ سکے۔ 1988 86 یا 87 کی بات ہے، انڈیا راجیو گاندھی کے دور میں فوجیں بارڈر پر لے آئی، فوجیں بارڈر پر آئی، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے کافر آ گئے، تو ہمارے امیر المومنین مومنوں کے قائد وزیر اعظم ضیاء الحق اس وقت میچ ہو رہا تو میچ دیکھنے کے لیے چلے گئے، پورا دن میچ دیکھا، ان کا صدر بھی آیا ہوا تھا۔ شام کو جب میچ ختم ہوا تو ہمارے صدر کھائے پیے بغیر ہی وہاں سے، وہ صدر انڈیا کا پاس آتا ہے تو اسے یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارا ملک تباہ کرنے کے لیے کتنے بم چلاؤ، 10 20 40 ختم ہو جائے، لیکن ہمارے سائنسدان تو کہتے ہیں ہمیں تو 2 منٹ ہی چاہیے۔ تو یہ وہ گھوڑا ہے جو ڈاکٹر عبد القدیر اس نے مسلمانوں کو دیا، وہ گھوڑا جو مسلمانوں کو تیار کر کے دیا ہے، اس نے ایک دن تو چلنا ہی چلنا ہے، اس لیے تیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کافر بھی بیٹھا ہوا ہے، مسلمانوں پر حملہ نہیں کرتا۔ اسرائیل میلوں دور بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے جہاز انڈیا میں بھیجتا ہے، خود حملہ کرنے کے لیے نہیں آتا۔ امریکہ بیٹھا ہوا ہے، دشمن ٹانک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ پاکستان پہ حملہ کس لیے نہیں کرتے کہ وہ جو گھوڑا تیار کیا ہوا ہے، وہ جو ایٹمی ہتھیار ہمارے پاس ہے، اس سے کافر بھی کامتا ہے، کافر بھی ڈرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اللہ کے حکم سے جو ہم نے طاقت رکھی ہوئی ہے، جو اسلحہ تیار کیا ہے، اس سے کافر بھی ڈرتا ہے، چاہے وہ کتنا دور ہی بیٹھا ہے، مسلمان سے وہ پھر بھی ڈرتا ہے۔ اللہ نے مومنوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں وہ بے شمار وعدے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ، اے ایمان والو ایک تجارت، کیا میں تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں کہ وہ تجارت تم کر لو، اور اس تجارت کے ساتھ پھر اللہ ذوالجلال کی مدد بھی ہے، اللہ ذوالجلال سے سودا کر، تنجیکم من عذاب علیم، سودا بھی ایسا ہے کہ آخرت کے عذاب سے تمہیں بچا لے گا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، سب سے پہلی بات ایمان کی ہو رہی ہے، ایمان ہوگا اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر جہاد ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول پر اگر ایمان پختہ ہوگا پھر تم جہاد بھی کرو گے، اللہ ذوالجلال تمہیں فتح نصیب کرے گے، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی، اللہ ذوالجلال کی طرف سے پھر تمہیں مدد بھی ملے گی۔ اور اگر تم ایمان نہیں لائے اللہ اور تم کہو گے ہم جہاد کریں گے، پھر اس طرح سے کامیابیاں نہیں ملتی۔ پاکستانی فوج جب نعرہ مارتی ہے، اللہ اکبر کہتی ہے، تو دنیا کے پہاڑ گونج اٹھتے ہیں اللہ اکبر کے نعرے سے، اور وہ کافر جب اسے کوئی ٹینک چلانا ہوتا ہے تو وہ پہلے پیچھے گر جاتے ہیں، اور مسلمان کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے، اللہ اکبر کہتا ہے اور پھر گولا پھینکتا ہے، بمباری کرتا ہے، اور بلا خوف اور بلا جھجک ہو گیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ مسلمانوں کی فوج کی تعداد کتنی ہوگی؟ 8 لاکھ،
10 یا 12 نہیں، مسلمان کی کل آبادی 25 کروڑ کے قریب ہے، اور اس کل آبادی کے اندر اس 25 کروڑ آبادی میں سے ہر مسلمان مجاہد ہے، ہر مسلمان ہی فوجی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی جہاد کا جذبہ نصیب فرمائے۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں پیش کرو۔ اللہ ذوالجلال ہمیں جہاد کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اگر ہماری جانوں کی ضرورت پڑی تو اس ملک کے لیے ہم اپنی جان کو بھی قربان کریں گے، اگر مال کی ضرورت پڑی تو مال بھی اللہ کی راہ میں پیش کریں گے، لٹا دیں گے۔ اور یہ ہمارے بھائی جو سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم مل کے پہلی صف کے اندر لڑیں گے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، تم علم رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ اور ہمیں ملے گا کیا؟ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بہت بڑا پیکج ہے، اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ جنتوں کے اندر تمہیں داخل کر دے گا جس جنتوں کے نیچے سے 4 نہریں بہتی ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں وہ تمہیں داخل کر دے گا۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، چھوٹی کامیابی نہیں ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور ہر چیز وہ تمہیں دے دے گا۔ تمہیں مال غنیمت کی ضرورت ہے، وہ تمہیں مال غنیمت بھی عطا کر دے گا، اور تمہیں فتح بھی دے دے گا، اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں جہاد کرنے والا بنائے، اور کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ کم ہے، ہمارے پاس جہاز کم ہے، تعداد کم ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ایسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان کو اللہ نے ویسے ہی بڑی طاقت دی، مسلمانوں کی تعداد 30,000 کی تعداد، اور 2 لاکھ رومی جو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے، 30,000 کی چھوٹی سی تعداد چند مسلمان تھے، اور رومی آئے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے 2 لاکھ کی فوج، اور سب بھاگ گئے، اور جتنے مسلمانوں نے مارے وہ تو مارے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے۔ اور ایرانیوں کا رستم، ایرانیوں کا لیڈر رستم پہلوان اپنے ریشمی بستر پر سوتا ہے تو اسے نیند نہیں آتی، خادم ہوا دینے کے لیے بھی موجود، نیند نہیں آ رہی، فوج بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور ریشمی گدے پہ لیٹا ہوا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی۔ کیا کہتا ہے؟ قاتل اللہ عمر لقد اکل کبدی، اللہ عمر کو ہلاک کرے، اس نے میری نیندیں اڑائی۔ میلوں دور بیٹھا ہے عمر فاروق مدینہ کے اندر، لیکن کافر کو نیند نہیں آتی۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی ایسا جذبہ نصیب فرما دے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے اگر تم پکے مومن بن جاؤ، ایمان لے آؤ تو پھر کامیابی تمہاری ہے، فتح تمہاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ، اللہ کے نبی دنیا کی زندگی بھی گزر جانی ہے، آخرت کی کھیتی بھی گزر جانی ہے، اللہ کے نبی سب سے بہترین اور افضل ترین اعمال کون سے ہیں؟ آپ نے سب سے پہلی چیز فرمائی الصلاۃ علی وقتها، میدان جہاد ہو، جنگ بھڑکی ہوئی ہو، جنگ تیز ہو، اس میں بھی سب سے پہلا حکم نماز کا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اس بندے کے پاس کیا عذر ہے
جو ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، کیا وہ اپنے رب کو دکھائے گا؟ کیا عذر بتائے گا؟ اور وہ عورت اس کے پاس کیا عذر ہے جو اللہ کی نعمتیں کھا رہی ہے، خاوند 8 گھنٹے کام کرتا ہے اور کما کے لا کے دیتا ہے، اور اللہ کی نعمتیں کھا رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہی، اس کے پاس کیا عذر ہے؟ وہ اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز کا حکم دیا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، جنگ کے دوران بھی نماز کا حکم ہے، 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو جنگ کے دوران 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اگر جنگ تیز ہے تو 1 رکعت کا بھی حکم ہے کہ 1 رکعت ہی پڑھ لی، لیکن پڑھو۔ صحابہ نے پھر پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد فرمایا بر الوالدین، نماز کے بعد دوسرا جو عمل ہے، جو سب سے افضل ترین عمل ہے، وہ ہے والدین کی خدمت۔ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان بیٹے اور ان بیٹیوں، ان کی ذمہ داری ہے اپنے والدین کا خیال کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش کریں، ان کو کروڑوں مرتبہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم 10-20 بچے پال رہے ہیں، ان کی فیسیں ادا کر رہے ہیں، تو کیا ہم ایک اپنے پورے والدین کو بھی نہیں پال سکتے؟ ایک بچے کی فیس جتنا بھی ان پہ خرچ نہیں کر سکتے، خرچ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، والدین کے لیے سوچیں۔ اس سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے جو اپنے 20 بچے تو پال رہا ہے لیکن ایک بچے کی فیس جتنا بھی اپنے والدین پہ خرچ کرے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی پھر کون سا عمل؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرے، یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجاہدین کی صف میں شامل فرمائے۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ زندگی بھر کھاتا ہے، پیتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے اور نعمت کھا رہا ہے، لیکن زندگی بھر کبھی بھی اس کے دل میں جہاد کی، جنگ کی خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ میں نے جہاد کرنا ہے، تو یہ بندہ منافق ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کے اندر جہاد کا جذبہ اور شوق یہ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں جہاد کی خواہش پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاد کی خواہش کریں کہ اللہ اگر مجھے موقع ملا تو میں ضرور شامل ہونے والا بنا دے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں جہاد میں شامل ہونے والا بنا دے، اور شامل ہونے والوں نے کر کے یہ کام دکھایا۔ حضرت انس بن مالک کے چچا جنگ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تو ان کو بڑا دکھ لگا، افسوس ہوا کہ جنگ بدر میں میں نے جانا تھا، شامل ہونا تھا، مجھ سے اتنا بڑا اجر و ثواب رہ گیا ہے، میں محروم ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ میں اور جنگ بدر کے جو صحابہ ہیں 313 جو جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے، آپ کے وہ صحابہ اور دوسرے صحابہ میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے وہ صحابہ جو جنگ بدر میں ہیں وہ باقی تمام صحابہ سے افضل ترین صحابہ۔ تو جبریل کہتا ہے اللہ کے نبی وہ فرشتے جو جنگ بدر میں اترے تھے، وہ جنگ بدر میں اترنے کی وجہ سے ان کی فضیلت باقی فرشتوں میں اللہ نے سب سے زیادہ کر دی، فضیلت کے اعتبار سے وہ فرشتے بھی افضل ہو گئے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی جنگ کا جذبہ اور شوق پیدا فرمائے۔
ہمارے دلوں کے اندر جہاد ہوگا تو پھر دشمن سامنے نہیں آئے گا۔ اگر ہم بیت المقدس کی طرف تھوڑا سا دھیان دے دیتے تو آج دشمن کی جرأت نہیں تھی کہ مسلمانوں پہ حملہ کرتا۔ اور حضرت انس بن مالک ان کے چچا جب ان کو جنگ بدر میں شہادت نہیں ملی، وہ نہیں جا سکے، بڑا دکھ ہوا کہ میں جنگ میں شریک نہیں ہوا، جنگ بدر میں نہیں جا سکا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے مجھے دوبارہ توفیق دی کسی جنگ میں تو پھر میں دکھا دوں گا اللہ کو کہ میں کیا کر سکتا۔ اگلے سال ہی موقع ملا، جنگ احد لگی، جاتے ہیں دشمن سے لڑتے ہیں، لڑائی کرنے کے بعد شہید ہو جاتے ہیں۔ صحابہ دیکھتے ہیں 80 کے قریب اس کے جسم پہ تلواروں کے نشان، تلواروں کے وار ہیں اور تیر لگے ہیں اور نیزے لگے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کی شکل کو پہچاننا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ تو اس کی بہن نے پھر ہاتھوں کے پوروں سے، انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کہ یہ میرا ہی بھائی ہے۔ تو ایسے بھی صحابہ کرام تو مجاہدین کی خواہش کرنا، مجاہدین میں شامل ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ جبکہ ہم کس کو ماننے والے؟ ہم تو سعد ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے، اس کے روحانی فرما بردار۔ سعد خزیمہ باپ اور بیٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے لیے اعلان کیا، بیٹا آتا ہے، سعد کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جنگ کا اعلان کیا ہے، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ باپ کہتا ہے تم جوان ہو، تمہیں اللہ پھر موقع دے دے گا، میں بوڑھا ہوں، مجھے جانے، مجھے شہادت لے۔ سعد کہتا ہے نہیں، باپ سے کہتا ہے اگر دنیا کی دولت کا معاملہ ہوتا تو میں دے دیتا، لو کان خیر الجنت لفعلت، مسئلہ جنت کا ہے، اگر جنت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں آپ کو جانے دیتا، لیکن یہ جنت کا معاملہ ہے، جنت کا مسئلہ ہے، اس لیے میں ہی جاؤں گا، آپ کو نہیں جانا، پہلے میں جاؤں۔ باپ اور بیٹا مشورہ کرتے ہیں، اگر برا اندازی کرتے ہیں تو برا نکلتا ہے بیٹے کا۔ بیٹا جاتا ہے جنگ بدر میں شہید ہو جاتا ہے، پھر باپ جنگ احد میں جاتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے جنگ کی خواہش، شہادت کی خواہش، جہاد کی خواہش۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی جہاد کا شوق فرما دے، شوق پیدا فرما دے۔ اور کیسے پیدا نہیں ہوگا؟ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے، پھر میں جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں، تیسری مرتبہ اللہ مجھے پھر زندگی دے، پھر میں جہاد کروں اور پھر شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی خواہش والی تھی۔